صاحب ان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اب مہمان خصوصی جو کہ برادر کبیر بھی ہیں محمد سلیم شہزاد صاحب کے، حاجی رفیق احمد صاحب، ان کی بھی ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند لمحے ہمیں عنایت کیے، اور ان کے ساتھ جو رفیق سفر تھے جناب مظہر محمود ایڈوکیٹ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مائک پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مہمان خصوصی جناب محترم عزت مآب مظہر محمود ایڈوکیٹ صاحب، پرنسپل ابن سینا ہائی اسکول توسا، رہنما جماعت اسلامی توسا شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں حاجی محترم رفیق بھائی سلیم شہزاد صاحب اور اہلیان علاقہ، معززین علاقہ سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ عزت بخشی۔ میرے لیے ہمیشہ سے یہ اعزاز رہا کہ جب بھی کسی درسگاہ میں، کسی علمی درسگاہ میں مجھے بلایا جاتا رہا تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس پہلی اینٹ کے ساتھ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا جب وہ رکھی جا رہی تھی، کیونکہ الحمدللہ ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو غار حرا میں اترا تھا، پہلا لفظ اقرا سے، پہلی وحی اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے علم سکھایا بندے کو قلم سے۔ احباب محترم، یہ جو درسگاہیں ہوتی ہیں یہ قوموں کی، یہ خاندانوں کی، یہ ملکوں کی عزت اور شان ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے جو میرے پہلے آنے والے برادر سے بتایا کہ جب ہم آئے تو اسکول کی یہ حالت زار تھی، اس حالت زار کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ جی یہ فلاں نے کیا یا حکومت نے یا گورنمنٹ نے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بندوں سے تشکیل پاتی ہے، کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، کوئی خلا سے اترے ہوئے کوئی مخلوق تو نہیں ہے، یہ حکومت کوئی درخت تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے میرے جیسے انسان، آپ کے میرے جیسے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو مختلف دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس نظام سلطنت کو چلاتے ہیں، جو اس ملک کے خداداد کو چلاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا خاموش ہو کر سوچتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر دی؟ میں ایک کلرک بھی ہوں، میں ایک سی او بھی ہوں، میں ایک استاد بھی ہوں، اور میں ایک باپ بھی ہوں۔ اگر کر دی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی ہے تو یہ بڑی بددیانتی ہوگی کہ ہم کہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس دفتر میں جائیں، جس آفس میں جائیں، ایسا لگتا ہے کوئی بدیسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، یا تو پھر آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، یا ہم جانتے ہیں کہ فلاں کا ریفرنس لے کر جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اسی توسا شریف کی بات کرتے ہیں، اسی دھرتی کی بات کرتے ہیں۔ ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے 80% لوگ آپ کے اور میرے لوگ ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ جی کرپشن پھیلی ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فرائض سے پہلوتوئی کرنے کا نام ہے۔ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے انہیں ایمان تو بتا دیا، اللہ پہ ایمان بتا دیا، یقین کی منزلیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اگر یقین ہو کہ وہ ہے سانس کے قریب ترین ہر ڈوری کے ساتھ اور لکھ رہا ہے ہر چیز۔ ہم کتنے دلچسپ لوگ ہیں
کہ کسی جگہ ایک بورڈ لکھا ہوا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم کپڑے بھی درست کرتے رہتے ہیں، اور اگر ہم نے کچھ چوری کا ارادہ بنایا ہوا ہے تو ہم ذرا خبردار ہو جاتے ہیں، اور خبردار کرنے والے آ کر بتا چکے ہیں کہ خبردار وہ دیکھ رہا ہے، وہ لکھ بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، ہمارے دلوں سے گزرتے ہوئے ہر خیال سے لے کر ذہنوں میں پنپتی ہوئی ہر سنسناہٹ تک وہ جانتا ہے۔ کیا یہ یقین ہم نے دے دیا؟ اگر یہ یقین ہو تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا، پھر یہ نظام یہ نہیں ہے۔ اور جماعت اسلامی کا یہ فخر ہے، یہ نہیں کہ میں جماعت اسلامی سے ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، میں گواہی لوں گا آپ سے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی بندہ کہہ دے کہ جی آپ غلط ہیں۔ جماعت اسلامی کسی فرد کی طرف نہیں بلاتی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ قاضی حسین احمد صاحب کو ووٹ دیں، ہم نے کبھی نہیں کہا آئیں یہ سراج الحق صاحب ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ صاحب ہیں وہ صاحب ہیں، ہم نے کہا آئیں اللہ کی دین کی طرف آئیں، اس نظام کو بدلنے کے لیے آئیں جو نظام یہاں شودر بنا رہا ہے، یہاں برہمن ہیں، یہاں کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے لوگ ہیں۔ ہم اس نظام کو بدلنے کی کاوش کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور یہی ہمارا سبق ہے۔ میں شکر گزار ہوں پروفیسر رشید احمد اختر صاحب کا جو امیر ضلع ہیں کہ ان کے بہاف پر مجھے انہوں نے یہاں بھیجا، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے جس میں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر دانشور بہتر سوچ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تبدیلی کی خواہش رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید کہیں کسی جگہ راستہ نہیں مل رہا، یا راستہ مل رہا ہے تو میں نے یقین دلانے میں کوتاہی کی ہے کہ آئیں ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اس ملک کو بہتر ملک بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش ادھوری رہے گی جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ ہم ان بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں۔ چند چیزیں ویسے آپ کے علم کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ حکومت پنجاب سرکاری اسکول میں ایک بچے کو پڑھانے کے لیے 27,380 روپے خرچ کرتی ہے۔ حکومت پنجاب نے ایک بچے پر جو بجٹ کو تقسیم کیا تو وہ یہ بنتا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ سرکاری اسکولوں میں لگتا ہے کہ یہ 27,000 روپے آپ کے بچے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوال جواب الگ ہے کہ کیوں، کیا، کیسے۔ بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہوا کہ جی یہ بدبخت لوگوں نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں شکر ہے کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کرپشن کو روکنے کے لیے، بے شک اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ فیصلہ درست ہوا، یہ فیصلہ درست ہوا ہے کہ آئیں جی یہ محنت کش لوگ، یہ سلیم شہزاد جیسے لوگ جو ایم فل تک پڑھتے ہیں، ریاست کے پاس ان کے لیے جابس نہیں ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کی لوٹ مار نہیں کی، کوئی ایسا پیشہ نہیں اپنایا جس میں پیسے تو ہوں ایمان نہ ہو۔ انہوں نے پھر ایک چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا 15 سال پہلے، اور یونیک آج اس پورے محلے اس شہر کی خدمت کرنے والا ایک درخت ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کمایا، اور کئی ایسے لوگوں کو وہاں روزگار بھی مل رہا ہے، وگرنہ تو وہ بچے جو پڑھے لکھے بچیاں ہیں وہ جب گھر جاتے ہیں تو باپ کی حسرت زدہ نگاہیں دیکھ کر چھپ رہے ہوتے ہیں کہ جیب خرچ کہیں باپ سے مانگنا پڑے، یا تو ڈانٹ دے گا یا پریشان ہو جائے گا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا، صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول بڑی لوٹ مار مچا رہے ہیں۔ یہاں سب سے بڑے ادارے کی جو فیس ہے توسہ شریف میں وہ 3,000 روپے ہے، اور آپ کے اس اسکول تک بھی جو میرے سامنے ہے 27,000 سے زیادہ پیسے خرچ کر کے آپ کو وصول کیا ہو رہا ہے، وہ فیصلہ آپ کریں گے۔ یہ ادارے
آپ کی خوش بختی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا فاروق آباد کے لوگوں کو کہ یہ لوگ یہ ادارہ اڈاپٹ کر کے یہاں آئے ہیں۔ رزق تو میرا رب عظیم دے رہا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ روٹی وہ دیتا ہے کیونکہ پالن ہار، لیکن یہ مقصد لے کر آئے ہیں کہ چلیں جی ہم اس خدمت کا دائرہ بھی وسیع کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ اللہ پاک ان کو یہاں سے عزت اور رزق بھی عطا فرمائے۔ اب یہاں چند باتیں آپ سے گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ 34 برس سے استاد ہوں، اگر کوئی بات بری لگ جائے جو ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم بچے کو اسکول بھیج کر بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں کہ بس اب اسکول گیا ہے تو جب یہ واپس آئے گا تو یہ اچھا بیٹا ہوگا، بہترین پڑھنے لکھنے والا ہوگا، عظیم الخلقت قسم کی جاب یا بہت بڑا ایک عظیم انسان بن جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس 5 سے 6 گھنٹے بچہ گزارتا ہے، باقی 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس گزارتا ہے۔ اگر اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ میں جو وہ دیکھتا اور سنتا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، حرام حلال کا فرق نہیں ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت اور حرمت نہیں ہے، ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ضرور کرنا ہے، رشتہ دار اگر غریب ہے تو اس کے ساتھ فاصلہ رکھنا ہے، اگر بڑا آدمی کوئی آ جائے جس سے ذرا سا ہم خوف بھی محسوس کریں تو وہ گودا ہے، وہ سائیں ہے، اس کے لیے چارپائی بھی ہے، کھیس بھی بچھایا جاتا ہے، گھر سے اندر سے سفیل سے اچھے برتن بھی نکالے جاتے ہیں، اس کی سیوا بھی کی جاتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے پھر اس کو گالی بھی دی جاتی ہے۔ وہ بچہ یہ سیکھ رہا ہے اور وہ منافقت سیکھتا ہے، اسے کنفیوز ہے، وہ جاتا ہے سکول میں، وہاں سے کہا جاتا ہے سچ میں عظمت ہے، سچ میں کامیابی ہے، حق حلال میں سب کچھ ہے، ساتھ دینا ہے، ہیلپ فل ہونا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، گرے ہوئے کو اٹھانا ہے۔ اور جب وہ وہاں آتا ہے جہاں وہ رہتا ہے تو وہ گالی گلوچ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کمزور دب رہا ہوتا ہے، طاقتور کی اپنی دنیا ہوتی ہے، گودا سائیں سردار وڈیرے کی بڑی عزت اور عصمت ہوتی ہے، شریف آدمی کی تحقیر ہوتی ہے، مسجد کا مولوی رو رہا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بھی ہم پراپر نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور استاد کو 2 ٹکے کا ماسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سی کوئی کامیابی یا کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو وہیں سے گالی نکال کر بچے کے ساتھ آئیں گے، چلتے ہیں پیسے دینے پہیں بھی ماں کو پوچھتے ہیں سارے بال نالی میں کیتے سے۔ تو جب یہ رویہ ہوتا ہے تو پھر وہاں قومیں عروج نہیں پاتی ہیں، وہاں ہجوم ہوتے ہیں۔ یہ 25 کروڑ کا ملک نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے۔ آپ بہت بڑے ہوں گے، آپ سردار ہوں گے، آپ نواب ہوں گے، ہیں تو یہی پاکستانی۔ جب ہم امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں ہمارے ستاروں سے بھرے ہوئے سینے بھی وہاں وردیوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے نواز شریف اور زرداری بھی، ہمارے خواجگان اور سردار بھی وہاں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ والوں تم لوگوں پر ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ تم انسانیت کے دشمن ہو، کہیں نشہ لائے ہوگے، کہیں کوئی اور فرقہ لائے ہوگے، اور ہم پھر بھی بضد ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہمارا ہی فرقہ بلند تر ہے، ہمیں جناب علی جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے وہاں شہادتیں ہیں۔ میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں، غزہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں فرقے پڑھائے جاتے ہیں وہاں فساد ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ باتیں بڑی لمبی سی ہو جائیں گی، بس یہ چند باتیں درج رکھنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ اب یہاں کچھ سوال ہوتے ہیں ذہنوں میں، استاد ہوں، بچے سوال نہیں بھی کرتے ہیں، کچھ نوجوان بیٹھتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں بچوں سوال کرو جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم کا سبق اور اسلوب بھی ہے، یہ رب کائنات کا اسلوب ہے کہ یہ میں نے کائنات بنائی، 6 دن میں اسے بنایا، تخلیق کیا، 7 زمینیں 7 آسمان۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوال نہیں اٹھاتے ہو؟ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا جناب میں کیا کر سکتا ہوں، میں آوے دا آوا بگڑا ہوئے چاہتے سارا
कुछ नहीं थी ना सही, बस एक गाली करन जमात अलवी में एक गाली करन। जमात की खूबसूरती बता दूं, हम इलेक्शन हार के गए इत्तेफाक से। अजीजुल्लाह किसानी साहब इस हल्के से थे, मैं कौंसा शरीफ के हल्के से था। मैं वहाँ MPA का इलेक्शन रहा था और मेरे ख़ानदान ने भी बड़ा डराया मुझे, बड़ा बताया मुझे। मेरा एक चचा आया, कहते तेरे बाप दादा जिनके दहलूजों पर झुकते थे, हाथ बांध कर हम खड़े हुए हैं, तेरी ये जुर्रत कि तू उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरी औकात भी नहीं है, ये मेरे दीन की खूबसूरती है और मेरी जमात का मुझ पर एतमाद है कि उन्होंने कहा है कि लोगों के पास ये हुज्जत ना रहे कि कोई आया था उनमें से जो उनको कह रहा था कि यहीं चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप में से जब आपके लीडर और रहनुमा होंगे जिसने इन गलियों की ये उमड़ते हुए गटर, ये बदबू, ये भूख उसने देखी और बर्दाश्त की होगी, वो बदलेगा पाकिस्तान को, वो बदलेगा निज़ाम को। हम बोस्ती के सूट वाले, करोड़ों की गाड़ियों से उतरने वालों को, ऊंचे दस्तार और जुब्बे वालों को हम अगर लीडर बनाएंगे तो फिर सूरत हाल भी आपके सामने है। तो मैं बता रहा था, अमीर मोहतरम ने कहा, मैंने कहा जी मैं तो बेवसीला बेमाया सा शख्स, मुझे तो तीसरी गली वाला भी कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा जी तुझे अल्लाह जानता है, अगर तू अल्लाह पे यकीन रखता है, तू उसका पैगाम लेकर जा रहा है, ये जिदोजहद तुम पर फर्ज की गई है, नतीजे के तुम मुकल्लफ नहीं हो। हारने के बाद साउथ पंजाब में, अजीजुल्लाह भाई को पता है, हम सारे जमा हुए, हम वहाँ जमा हुए, सारे हारे हुए, किसी के चेहरे पर कोई पशेमानी अजीजुल्लाह भाई, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी, गम, दुख कुछ नहीं था। हम गपशप कर रहे थे और हमें बताया जा रहा था कि आपको मुबारक हो कि आपने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, आपने अपनी तौफीक के मुताबिक उस जिदोजहद में शामिल हुए जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, जुदा हो दी से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। ये कुछ मौलवी जहन के लोग ना सियासत करें, ये देखो सलाह बिच वतन थे, ये करें बाद ये वोट मनसन, ये सियासत दीन होती है सी ना। वो अल्लामा इकबाल जो दानिश्वरों का दानिश्वर था, मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रहा है जुदा हो दी से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। फिर चंगेज़ी तो भुगत रहे हैं, मेरी नस्ल के ये लोग बैठे हुए हैं, आप गवाह हैं कि हम इतने से इस मुल्क को ख्वाबों की, अपने सपनों की एक सरजमीन बनाने के लिए निकले और आज तार तार ख्वाबों के साथ दुख भरी निगाहों से देख रहे हैं कि ये मेरा वतन तो नहीं है। मेरा बचपन का शहर इससे ज़्यादा खूबसूरत था जो तौसा शरीफ में इस वक्त गटर, उधड़ी हुए रोड, गलियाँ, हमारे दौर में कुछ करप्शन होती थी, छुप छुपा कर होती थी, राशि अफसर या राशि रिश्तेदार कोशिश करता था ज़रा छुप छुपा के किसी को पता ना चल जाए। अब तो हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं उस हरामखोर अफसर को, चाहे वो मेरे बिरादरी का क्यों ना हो, हम उसको प्रोटोकॉल देते हैं। अभी भी यहाँ एक SHO साहब वर्दी में तशरीफ़ ले आए या एक DSP साहब या उससे भी बिगड़ा हुआ कोई बड़ा, तो हम सारे दौड़ दौड़ कर अपनी पहचान रखने के लिए भी आगे पीछे दौड़ रहे होंगे। अब ये सोच, तो मैं वापस आता हूँ अपने उस जगह कि वो सवाल क्या था। वो ये सवाल था कि अच्छा जी मुझे क्या करना है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अपनी कब्र में किसने किसका हिसाब देना है? क्या मैंने आपका देना है? क्या मुझसे जरदारी की करप्शन पूछी जाएगी? क्या मुझसे किसी और बड़े अफसर की बदमाशी के बारे में सवाल होगा? रब्बे कायनात मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल कि तुझे ज़िंदगी दी, तुझे अख्तियार दिया, तुझे दौलत दी,
تجھے ثروت دی، تجھے گھر دیا تھا، تجھے بچے دیے تھے، تجھے رہنما بنایا تھا، تجھے سرپرست بنایا تھا، جہاں جہاں، بس اس کا حساب دے۔ اللہ کی جنتیں حاضر ہیں، اس کا حساب دے۔ جماعت اسلامی کا حسن یہ تھا کہ دعا کی گئی، یا رب عظیم، ہم نے ٹوٹی پھوٹی جو کوشش کی، ہم نے اپنی غریبی جو تیرے نام پہ رکھی، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تیرے سامنے توبہ ہے، جھکتے ہیں۔ اگر ہم سے کچھ اچھا ہوا ہے تو تو اسے قبول فرما۔ اور ہمارے امیر نے کہا پریشان تو نہیں ہو، کوئی دکھی تو نہیں ہو، جھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ ہم نے کہا نہیں الحمدللہ، ہم اگر تھے بھی صحیح تو آپ نے فرما دیا۔ ہمیں مزید تسلی ہو گئی کہ ہم سچ پر تھے، ہم حق پر تھے۔ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں پر ووٹ دیا ہے وہ سچے کھرے دیانتدار ہیں؟ وہ آپ کے اس ملک کے لیے تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا چین و آرام تج کرتے ہیں؟ ہمارا تو امیر پاکستان کراچی سے اٹھتا ہے اور وہ دن و رات لگا رہا ہے۔ جو لوگ کراچی کو جانتے ہیں، جو لوگ کراچی کو فیس بک میں اگر سرچ کر سکتے ہیں، آج کراچی میں جہاں جہاں جماعت اسلامی کے کونسلرز ہیں، جہاں جہاں چیئرمین ہے، وہاں وہاں ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو احباب محترم، آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ جو نسل ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ آپ کے ضرور ہیں لیکن مالک نہیں ہو، نگران ہو۔ مالک وہ خود ہے، نگران ہیں ہم۔ کیا ہم نے اس مالک کے لیے، ان کے لیے وہ فضا پیدا کر دی، وہ انوائرمنٹ ہم نے رکھ دی، ہم نے وہ کوشش کر لی، ہم نے ان کو حلال لقمہ دے دیا، ہم نے گھر کے ماحول کو عین اسلامی دین کی بات کر رہا ہوں، مذہبی نہیں، وہ کر کے رکھ دیا، تو پھر تو ٹھیک، پھر تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان بچوں کے طفیل ہمیں بخش دے گا۔ ان بچوں کے لیے جو ہم مستقبل تعمیر کریں گے، وہاں سے انشاءاللہ تعالی یہ قصبہ بھی ترقی کرے گا، وہوا بھی ترقی کرے گا، یہ شہر بھی ترقی کرے گا، یہ ملک بھی تو میرا ہے۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس وابڈا کے دفتر میں بیٹھا ہوا یہ کرپٹ افسر، یہ تھانے میں بیٹھا ہوا گندا خلیص تھانے دار، یہ شاید اس کے ہیں۔ یہ جو سرکاری گاڑیوں میں ان کی بیگ بات اور بچے شاپنگ کرتے اور اسکول جاتے ہیں، میں نے سمجھ لیا یہ ان کے ہیں، نہیں یہ میرے ہیں، یہ آپ کے ہیں، یہ میرے ملک کے ہیں۔ یہ لٹیرے اور خائن ہیں، یہ بددیانت ہیں، ان سے سوال کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں یہ حریت کا سبق بھی سکھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اس لیے مبارک دی، ہم صرف لیسن نہیں رٹواتے، ہم یہ انگلش اردو میتھ نہیں رٹواتے ہیں، ہم سر اٹھا کر جینا سکھاتے ہیں۔ میتھ بہت پڑھا لیا، انگلش اور وہ بھی کر لی، جو بھی، بہت سے ڈاکٹر اور انجینئر بھی پیدا کر دیے، بڑے بڑے کروڑ والے افسر بھی ہیں۔ اگر یہاں تھوڑے ہیں تو توسا والوں کے بہت ہیں، اگر توسا والوں کے تھوڑے ہیں تو ملتان والوں کے بہت ہیں، وہ بھی تو آپ کے میرے رشتہ دار ہیں یا قوم قبیلے والے ہیں۔ کیا دیا انہوں نے اس ملک کو؟ کیا دیا ہمیں؟ کیا دیا ان اداروں کو؟ کیا دیا؟ یہ بااختیار لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بے اختیار کر دیا، انہوں نے ہمیں بے اختیار کر دیا۔ اور آخری بات، انہوں نے ہمیں بھی چور کر دیا۔ بجلی کے بل اس حد تک ظالمانہ بڑھا دیتے ہیں، پھر انہی کا ایک نمائندہ آ کر ہمیں راستہ بتاتا ہے، اس طرح سے میں تمہارا میٹر پیچھے کر دیتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے تھانے دار کا فرنٹ مین ہمیں بتاتا ہے اس طرح سے ایف آئی آر کرنی ہے، مزید ایسا کرو، ان دو کو بھی نامزد کر دو جو اس میں تھے نہیں، پیسے اتنے لگے۔
उन्होंने सिर्फ स्लेब रेट बनाए हैं, 200 यूनिट के ये रेट, ये कौन बना रहा है? जरदारी इतना काबिल नहीं है। बिलावल बेचारे को इतनी कहाँ आती है, इंग्लिश तो आती है खैर उसे, इतनी अक्ल उसमें नहीं है। ये मेरे और आपके बच्चे हैं जिन्हें हमने बड़ी मैथ पढ़ा दी, बड़ी साइंस पढ़ा दी, जिन्हें हमने ब्यूरोक्रेसी में भेज दिया, जिन्हें हमने बड़ा अफसर बना दिया और हम खुश हैं। मेरा पुत्र तो बड़ा अफसर है, ये उसी का किया धरा है। आए मिलकर करना होगा। तीसरी चौथी क्लास में सबक पढ़ा था, जब कबूतर जाल में फंस जाते हैं, फिर दना ने कहा था कि जी मैंने तो रोका था, भूख ज़रूर थी, मैंने रोका था, ये खुशनुमा दाने कहीं ना कहीं शिकारी ने जाल फैलाया हुआ है। वो जाल अभी भी था 8 फरवरी को। कीचड़ में लथपथ मेरा भाई यहाँ आपके लिए सैलाब में जाग जाग कर आता रहा। कितने वोट दिए लिखरावन आपके सामने है। और हजरत आला हजरत चश्मो चराग मोहतरम सुलेमानी साहब, क्या नाम है, शिराज महमूद साहब, इसी तरह से जिनको आप जानते भी नहीं हैं, ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब, कितने वोट, खुदा की पनाह है। कहते जी पीटीआई के वोट हैं। मैंने कहा चलो अगली दफ़ा चेक करके देख लेना, किसी आम आदमी को पीटीआई के टिकट पे खड़ा कर देना, खुदा की कसम वो भी आएगा। ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ वही अपने जहन की गुलामी को, ये बुत गदे तोड़ने के लिए भी जमात इस्लामी फिरती रहती है। पहले बुत मंदिरों में होते थे, सामने होते थे, पत्थर की मूर्तियाँ होती थी। अब हमने शख्सियतें सजा ली हैं, सीनों में बुत हैं, दिमागों में बुत हैं, घर से बुत हैं, जमात की यासीनों हैं। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त बख्शे। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत चाहेंगे। मैं दुआ करूँगा कि इस तरह के इदारे और इस तरह के लोग इज़्ज़त भी कमाएं, रिज़्क़ भी कमाएं और इलाके की खिदमत भी इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। मैं दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अहबाब का, तमाम बच्चों का, तमाम नौजवानों और तमाम बुज़ुर्गों का कि उन्होंने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया। जज़ाकल्लाह।